اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 20 رمضان المبارک 1442 ہجری، 3 مئی 2021 عیسوی، 20 گتے بیساکھ 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ سماعت کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر خود کو بنا سجا کر سڑکوں پہ مت چلا کر میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر۔ اسلام کا ہے کہنا ایمان میں خلل کا باعث ہے تیرا جلوہ، مردوں پہ یہ عطا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر۔ اسلام نے کہا کہ، اسلام نے کہا کہ عقل سے حیا ہے، بے عقل ہے کہ کیا ہے، یہ سوچ کر بتا کر میری بہن حیا کر، میری بہن
حیا کے میری بہن حیا کے عظمت وقار و عفت پردے کی ہے بدولت پر وہ ہے تیری عزت عزت کو رکھ بچا کے میری بہن حیا کے میری بہن حیا کے میری بہن حیا کے تیری یہ کج ادائی تیری یہ بے حیائی شوہر سے بے وفائی شوہر سے تو وفا کے میری بہن حیا کے میری بہن حیا کے میری بہن حیا کے ہے یہ گناہ اکبر دنیا بد سے بدتر دوزخ تیرا مقدر دوزخ سے تو ڈرا کر میری بہن حیا کے میری بہن حیا کے میری بہن حیا کے پردے میں رہ کے جتنی تو چاہے کر تراتی حائل نہیں ہے کوئی بھائی کی تو سنا کے میری بہن حیا کے میری بہن حیا کے میری بہن حیا کے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا کیا لاتا ہے. دوستوں یہ خوبصورت سی تخلیقات سماعت فرما رہے تھے جمیل اختر شفیق تیمی کی آواز میں. اس طرح کی خوبصورت تخلیقات آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں اپنی نیک خیرات اور نیک تاثرات سے ضرور آگاہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام سے آپ ہمیشہ مستفید ہو سکیں تو آپ ہمارے چینل روح حیات سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں. انہی چند کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ میرے محترم ساتھیوں دوستوں بزرگوں آج کا خطاب ہے ظہیر الدین سلفی صاحب کا. آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا 3 دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں. ان کا موضوع ہے نظر کا فتنہ اور نگاہوں کی حفاظت. تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. محترم سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے نظر کا فتنہ اور نگاہوں کی حفاظت. محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النور کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے پیغمبر، مومن مردوں سے کہہ دیں
کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالی وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کی جو بھی حرکتیں ہیں، لوگوں کی حرکتوں سے اللہ تعالی بخوبی واقف ہے۔ حضرات، قرآن مجید کی سورتوں میں سورۃ النور ایک ایسی سورت ہے جو معاشرتی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تعلیمات دی ہے کہ جن تعلیمات کو اگر عملی جامہ پہنایا جائے، پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، پاکیزہ خاندان وجود میں آتے ہیں، پاکیزہ گھرانے وجود میں آتے ہیں، پاکیزہ خیالات وجود میں آتے ہیں، خیالات پاک ہوتے ہیں، فکر پاک ہوتی ہے، نوجوان نسلیں پاک باز ہوتی ہیں، اور جنسی بے راہ روی کے جتنے راستے ہیں، سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تعلیمات دی ہے کہ جنسی بے راہ روی کے سارے راستوں کا سد باب ہوتا ہے۔ عریانیت، برہنگی کا جو بھی کلچر ہے، سورۃ النور کی تعلیمات کو اگر معاشرے میں نافذ کیا جائے تو معاشرے سے عریانیت، برہنگی کا سارا کلچر ختم ہو جائے گا۔ حضرات، سورۃ النور میں جو اخلاق کی تعلیمات دی گئی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی تعلیم وہ ہے جو کہ اس آیت میں دی گئی ہے جو میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اخلاق کی حفاظت، کردار کی حفاظت اگر کرنی ہے آپ کو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی نظروں اور نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنی اخلاق کی حفاظت نہیں کر سکتے، نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنے کردار کی حفاظت نہیں کر سکتے، نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیغمبر مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ راہ چلے تو ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ نگاہیں اگر نیچی رہے گی، آبرو کی حفاظت ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، ناموس کی حفاظت ہوگی۔ ذالک ازکیٰ لہم، اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اس تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے خواتین سے بھی مخاطب ہو کے فرمایا، کہا کہ اے پیغمبر مومن عورتوں سے کہہ دے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے پیغمبر مومن عورتوں سے بھی کہہ دے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی آبرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو زندگی میں جو اعضاء عطا کیے ہیں، یہ سماعت ہے، یہ بصارت ہے، یہ گویائی ہے، یہ فکر و فہم ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ دل ہے۔ ہم ان اعضاء کے صحیح استعمال کے پابند ہیں۔ ان اعضاء کی نعمتوں کے شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ان اعضاء کا صحیح استعمال کیا جائے۔
جب ہم ان اعضاء کا استعمال کریں گے تو پھر ان اعضاء کے ساتھ خیانت ہوگی، ان اعضاء کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی، اور کل روز قیامت یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں اور ہم سے اور آپ سے پوچھا جانے والا ہے۔ جب ہم اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کریں گے حشر کے میدان میں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ جب ہم اپنی سماعت کا غلط استعمال کریں گے حشر کے میدان میں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ جب ہم اپنے دل کا غلط استعمال کر کے غلط خیالات، غلط فکر کو جگہ دیں گے حشر کے میدان میں سوال ہونے والا ہے۔ جب ہم اپنی قوت کا استعمال کریں گے حشر کے میدان میں سوال ہونے والا ہے۔ جو اعضاء اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں سر سے پیر تک ان اعضاء کی صحیح استعمال کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لوگو سن لو، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا دل، ان سب کے بارے میں روز قیامت تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ حضرات، نظر کے غلط استعمال کا مطلب کیا ہے؟ نظر کے غلط استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کو بالکل آزاد چھوڑ دے، ہر منظر کو دیکھے، اچھا ہو کہ برا، ہر منظر پہ وہ نظر ڈالے، اجنبی عورتوں کو دیکھے، نوجوان لڑکیوں کو دیکھے، برہنہ تصویروں کو دیکھے، عریاں مناظر کو دیکھے، چاہے یہ دیکھنا چلتی سڑکوں پہ ہو، چاہے یہ دیکھنا اشتہارات میں موجود تصویروں کا دیکھنا ہو، چاہے یہ دیکھنا سوشل میڈیا پر ہو، چاہے ٹی وی لیزن کے پردے پر دیکھا جائے، چاہے ہمارے اپنے موبائل میں دیکھا جائے، چاہے نیوز پیپر میں دیکھا جائے، الغرض عریانیت اور برہنگی کے مناظر جہاں بھی دیکھے جائیں یہ نظر کا غلط استعمال ہے، اور شریعت کے نزدیک اس کے دیکھنے کو زنا کہا جاتا ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آنکھ جب کسی اجنبی عورت کو دیکھتی ہے آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے۔ آنکھ جب کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتی ہے آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے۔ آنکھ جب کسی برہنہ تصویر کو دیکھتی ہے آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے۔ آنکھ جب کسی عریاں منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہے آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے۔ آنکھ جب کسی غلط اشتہارات کو دیکھ رہی ہوتی ہے آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے۔ پیارے نبی نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا مدرک ذلک لا محال فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستعماء واللسان زناہما الکلام والید زناہا البطش والرجلان زناہما المش والفرج یصدق ذلک او یکذبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر زنا میں اس کے حصے داری لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے کہا آنکھوں کا زنا غلط منظر کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا عورت کی آواز اور موسیقی کو سننا ہے، زبان کا زنا، منہ کا زنا، بوسہ لینا یا عورت سے جنسی گفتگو کرنا ہے۔ آنکھ کا زنا کسی اجنبی عورت کو چھونا اور پکڑنا ہے۔ قدموں کا زنا کسی غلط منزل کی طرف، کسی عورت کی طرف غلط نیت سے آگے بڑھنا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنی، کہ دل آرزو کرتا ہے
والفرج یصدق ذالک او یکذبہ، اور شرمگاہ ہے یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضرات، شریعت کی اصطلاح میں غلط منظر دیکھنا اور غلط نظر دیکھنا یہ زنا کہلاتا ہے۔ حضرات، نظر یہ فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ انسان کی اپنی نظر فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ انسان اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دے، اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے، شریعت کی دائرے میں نہ رکھے اخلاق، تو یہ جو نظر اور نگاہ ہیں فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ زنا کا سفر ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہے۔ ناجائز تعلقات کی ابتدا ہمیشہ ایک نظر سے ہوتی ہے۔ عشق کی کہانیاں ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہے۔ محبت کی داستانیں ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہے۔ جوانیوں کی بربادیاں ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہے۔ گھر اور خاندانوں کی بربادیاں ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہے۔ خاندان کی عزت و آبرو کو نیلام کر دینے والی چیز ایک نظر ہوتی ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہا کہ جو نظر ہے یہ ابلیس کے ترکش کا سب سے زہریلا تیر ہے۔ انسان کی جو نظر ہے یہ ابلیس کے ترکش کا سب سے زہریلا تیر ہے۔ اتنا زہریلا تیر ہے جو بیک وقت دو انسانوں کو زخمی کرتا ہے۔ وہ دیکھنے والوں کو بھی زخمی کرتا ہے اور جس کو دکھا جا رہا ہے اس کو بھی زخمی کرتا ہے۔ ابلیس کے ترکش کا سب سے زہریلا تیر یہ نظر ہے، یہ نگاہ ہے۔ اگر اسے مطلق چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، اسی لیے پیارے نبی نے احادیث میں بھی جا بجا تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے کہ نظروں کی حفاظت کی جائے۔ آپ نے حضرت علی سے مخاطب ہو کے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ نظر فإن لک الاولی ولیست لک الآخرہ، کہا کہ علی نظر کے پیچھے نظر مت دوڑاؤ، نظر کے پیچھے نظر مت دوڑاؤ۔ پہلی نظر تمہارے لیے جائز تھی، دوسری نظر تمہارے لیے جائز نہیں۔ پہلی نظر کیوں جائز تھی؟ بغیر ارادے کے پڑ گئی، ارادہ نہ تھا، اچانک پڑ گئی۔ پہلی نظر پر کوئی گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کے تم نے دیکھا نہیں ہے۔ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، لیکن یاد رہے دوسری نظر کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ارادے کے اچانک کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، کسی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، کسی حسین چہرے پر نظر پڑ گئی، تو کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا اسرف بصرک، کہا کہ جیسے نظر پڑی فوراً نظر پھیر لو۔ پیارے نبی اپنے موسم حج میں تھے، آپ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے صحابی رسول فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون آ کر پیارے نبی سے کچھ سوال کرنے لگی، فضل بن عباس اس خاتون کو دیکھنے لگے، وہ خاتون فضل بن عباس کو دیکھنے لگی۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پیارے نبی نے فوراً اپنے دست مبارک سے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا۔ اس طرح سے حضرات جب بھی نظر پڑ گئی فوراً استغفار کر لینا چاہیے، استغفار کرتے ہوئے چہرے کو پھیر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، ایاکم الجلوس علی الطرقات، کہا کہ لوگوں راستوں میں نہ بیٹھا کرو، سڑکوں پہ نہ بیٹھا کرو، گلیوں میں نہ بیٹھا کرو،
صحابہ نے کہا قالوا ما لنا بتن یا رسول اللہ من مجالسینا، گھر بہت چھوٹے تھے اس وقت، گھر بہت تنگ تھے اس وقت، کہا اللہ کے رسول سڑکوں پہ بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، بسا اوقات سڑکوں پہ بیٹھنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ اگر سڑکوں پہ بیٹھنا ہی ہے، راستوں پہ بیٹھنا ہی ہے تو راستوں کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے کہا راستوں کا حق کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کو ذکر کرتے ہوئے پہلا حق جو بتلایا، کہا کہ غض البصر، راستے کا پہلا حق تو یہ ہے کہ جو سڑک پہ بیٹھا ہے، جو گلیوں میں بیٹھا ہے، جو شاہ راہ عام پر بیٹھا ہے، اس پر پہلی عائد ہونے والی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ سڑک سے گزرنے والی عورتوں کو دیکھنا، سڑک سے گزرنے والی لڑکی کو دیکھنا، سڑک سے گزرنے والے حسین چہرے کو دیکھنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ خصوصاً ان کا لحاظ اس کاروباری طبقے کو رکھنا چاہیے، اس دکانداروں کو رکھنا چاہیے، سڑکوں پہ جن کے دکان بنے رہتے ہیں، ان کے سامنے چلتی سڑک ہے، صبح و شام سے ہزاروں لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، دکاندار دکان پہ بیٹھے ہوئے صبح و شام تک سب کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، دکان میں بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت اور اچھے کاموں میں اپنی زبان کو مشغول رکھنا چاہیے۔ اپنے فکر اور خیال کو بھی وہ پاک و صاف رکھے۔ حضرات، جو لوگ اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر تصویر کو دیکھتے ہیں، ہر شکل کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی زندگی پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی حسرتوں میں گزرتی ہے، ان کی زندگی ایک نا امیدی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ایک مایوسی ہوتی ہے۔ وہ جو تصویریں، وہ جو شکلیں، وہ جو صورتیں انہوں نے دیکھی ہے، وہ ان کے دل و دماغ میں گردش کر رہی ہوتی ہے، پر وہ صورتیں انہیں زندگی میں کبھی ملنے والی نہیں ہیں، وہ تصویریں انہیں زندگی میں حاصل ہونے والی نہیں۔ نتیجے میں فکر و خیال میں ان تصاویر کو بسائے ہوئے وہ جیتے ہیں، سوتے ہیں، زندگی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ اپنی نظر کو آزاد چھوڑتے ہیں، زندگی ان کے لیے عذاب بنتی ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی ہمیشہ حسرتوں میں، مایوسی میں اور نا امیدی میں گزرتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایسے لوگوں کی جو لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی ازدواجی زندگی بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں رہتی، میاں بیوی سے تعلقات بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں رہتی۔ جو اپنی بیویوں پہ قناعت نہیں کرتا، اپنی بیویوں پر قناعت نہیں کرتا ہو اور دنیا بھر پہ نظر ڈالتا ہو، گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں اسے چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، راحت نہیں ملے گی۔ اللہ نے ازدواجی زندگی کو سکون کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے، بیوی کو سکون کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا۔ جو شخص اپنی نظر کو آزاد رکھتا ہو، ہر چہرے کو دیکھتا ہو، اللہ اسے یوں عذاب دیتا ہے، ازدواجی زندگی کا سکون ختم، بیوی اس کے لیے سکون نہیں، ازدواجی زندگی ان کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں، اور یہ دراصل سزا ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے اپنی نظر کو آزاد چھوڑنے کا۔ اور جو شخص اس طرح سے اپنی نظر کو آزاد چھوڑتا ہے، لگام نہیں دیتا
اخلاق کی لگام، احتیاط کی لگام، شریعت کی لگام اس کے خیالات پاک نہیں ہوتی، اس کے فکر و خیال میں ہمیشہ غلط قسم کے وسوسے، غلط قسم کے ارادے اور سوچ، برائیوں کی پلاننگ، برائی کے منصوبہ بندی، کسی کو پانے کی جستجو، کسی کو پانے کی کوشش، اسی میں زندگی گزرتی ہے، اسی لیل و نہار میں گزرتے ہیں، اسی میں شب و روز گزرتے ہیں۔ جو شخص اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کے خیالات کبھی پاک نہیں ہوتے، اس کی فکر کبھی پاک نہیں ہو سکتی۔ خیالات کی صفائی کے لیے، فکر کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان نظر کی حفاظت کرے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ذالک ازکیٰ لہم، یہ تزکیہ کا باعث ہے، یہ پاکی صفائی کا باعث ہے، یہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ نظر کو بچھاؤ گے، نظر کو جھکاؤ گے، نگاہیں جھکائے رکھو گے، تمہاری فکر اور سوچ پاک رہے گی، تمہارا خیال پاک رہے گا، تمہارا دل اور دماغ پاک رہے گا۔ حضرات، جو لوگ اپنی نظر کو آزاد چھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہا کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے اور تمہارے سینوں میں پوشیدہ ارادوں سے بھی وہ واقف ہے۔ آنکھوں کی خیانت کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، جب لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اللہ والا دکھانے کے لیے نظریں جھکائے ہوئے رہتا ہے، اور لوگ جیسے ہی اس سے غافل ہوتے ہیں فوراً کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، فوراً کسی عورت کو دیکھتا ہے۔ کہا تمہاری آنکھوں کی یہ خیانتیں دنیا والوں سے تو چھپ سکتی ہے، لیکن اللہ جو خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہاری آنکھوں کی یہ خیانتیں چھپ نہیں سکتی۔ اسی طرح سے حضرات، اپنی نظر کی حفاظت کرو، نظر کو جھکاؤ، اور پھر حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس جسے کہتے ہیں، ایمان کی حلاوت جسے کہتے ہیں، تقوی کی لذت جسے کہتے ہیں، بندگی کا مزہ جسے کہتے ہیں، یہاں بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی حسین چہرہ ہے، دل کر رہا ہے کہ آپ اسے دیکھیں، آپ اللہ سے ڈر کر اپنے دل کی نہیں سنتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، اپنی شہوت کو کچلتے ہیں اور اپنی نظر کو جھکا لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، حالانکہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، سوائے رب العالمین کے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بس آپ رب العالمین سے ڈر کر، رب العالمین کا خوف کھا کر، سامنے ایک حسین چہرہ رہتے ہوئے بھی آپ اپنی نظر جھکا لیتے ہیں۔ آپ اس طرح کر کے دیکھو کہ دل میں کس طرح حلاوت ایمانی کا احساس ہوتا ہے، ایمان کی کیسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، بندگی کی کیسی لذت محسوس ہوتی ہے، تقوی کا کیسا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے ایسے بندوں کو ایک خاص قسم کا نور ملتا ہے۔ یہ نور فراست ہوتا ہے، یہ نور بصیرت ہوتا ہے، یہ نور ایمانی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نگاہ کی اور نظر کی حفاظت نہیں کرتے، وہ ظلمتوں میں بھٹکتے ہیں، ان کے باطن میں ظلمتیں ہوتی ہے، ان کے فکر و خیال میں ظلمتیں ہوتی ہے، ان کے دل میں ظلمتیں ہوتی ہے، اور ان کے اندرونی میں تاریکیاں ہوتی ہے۔ نظر کی حفاظت کرنے والا
نور میں نہایا ہوا انسان ہے، اور نظر کی حفاظت نہ کرنے والا ظلمتوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہوگا۔ حضرات، نظر کے فتنے کے پیش نظر ہی شریعت نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے، کسی دوسرے کے گھر کبھی زندگی میں جانا ہو، وہ ضرورت ہر دن پیش آتی ہے، کوئی کبھی ہمارے گھر آتا ہے، ہم کبھی کسی اور کے گھر جاتے ہیں، یہ نظر ہی ہے جس کی وجہ سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ، بغیر اجازت کے تمہیں داخلے کی اجازت نہیں ہے، وہ تمہارا کتنا قریبی ہی دوست کیوں نہ ہو، تمہارا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب تک تمہیں اجازت نہ ملے گھر میں داخل نہ ہونا۔ قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ دوسرے کے گھروں میں اس وقت تک نہ داخل ہونا جب تک کہ اجازت نہ لے لو، سلام نہ کر لو۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر دروازہ کھلا ہو دیکھو تب بھی تمہیں گھر کے اندر بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ بغیر اجازت کے داخل ہوگے، کیا معلوم وہ گھر ہے؟ آدمی گھر کے اندر فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، کس منظر پہ تمہاری نظر پڑ جائے۔ اس لیے آبرو کی حفاظت، عزت کی حفاظت اسی میں ہے کہ دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ اسی لیے حضرات، ادب ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، راہ چلتے ہوئے، سڑکوں سے گزرتے ہوئے دروازے کھلے ہوں، دریچے کھلے ہوں، کبھی کسی دروازے میں جھانکنا نہیں چاہیے، کبھی کسی کے دروازے سے جھانکنا نہیں چاہیے، کبھی کسی کے دروازے اور دریچے میں جھانکنا بد اخلاقی ہے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور کسی کے گھر کے سوراخ سے دیکھنا، کسی کے دروازے کے سوراخ سے دیکھنا، کسی کے دریچے کے سوراخ سے دیکھنا، یہ اتنی گھناؤنی حرکت ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے دروازے یا دریچے کے سوراخ سے تمہارے گھر کے اندر جھانکتا ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو، اس کا کوئی بدلہ نہیں، نہ قصاص ہے نہ دیت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والے کو زندگی میں ہر ہمیشہ اور اپنی نظروں کی، نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔